دل اس بات پر ملول بھی ہے کہ رمضان شریف کا آج آخری دن ہے۔ یہ رحمتوں والی گھڑیاں بس چند گھنٹوں کی مہمان رہ گئیں، اور اس بات کی خوشی بھی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں رمضان شریف میں ایک جمعہ مزید عطا فرما دیا۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول کر لے اور اس یوم شریف کی برکت سے ہماری بخشش فرما دے۔ گزشتہ جمعہ کو آیت نمبر 82 تک بات ہوئی تھی، اسی آیت پر تھوڑی سی مزید بات کر کے آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ حضور علیہ السلام دنیا کے سب سے عظیم ترین قائد اور لیڈر ہیں۔ آپ دنیا کی جتنی بھی تحریکیں ہیں اس کی قیادت کو دیکھ لیں، جو تحریک چند سال چلی ہے، کوئی بھی کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کی تحریک اگر آپ دیکھیں، جو تحریک چند سال چلی ہے تو آپ اس میں دیکھیں گے جو قائد ہے شروع میں اس کا بیانیہ اور تھا، مڈ میں اور تھا، اور لاسٹ پہ اور تھا۔ اس چیز کو بآسانی سمجھنا ہے تو آپ اپنے ملک کی قیادت کو دیکھ لیں کہ قائدین جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا بیانیہ اور ہوتا ہے، حکومت میں ہوتے ہیں تو بیانیہ اور ہوتا ہے، ابتدا میں بیانیہ اور ہوتا ہے، پھر اپنے ہی بیانیہ کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان کچھ چیزوں کو تجربہ کرنے کے بعد سمجھتا ہے کہ نہیں، میرا وہ موقف ٹھیک نہیں تھا۔ کچھ چیزوں کو وہ چینج کرتا ہے تو اس میں بہتری بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے غلطی کو مان لینا اچھا ہے، تو اگر انسان سے کوئی غلطی ہو تو اس کو لگے میں جو پہلے کہہ رہا تھا غلط تھا تو اب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تو یہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر صحیح ہو موقف۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت اور اس کا مزاج ہے کہ زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے بیان تبدیل ہوتے ہیں، اس کا موقف تبدیل ہوتا ہے، وہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اور یہ صرف لیڈرشپ کی بات نہیں ہے، ہم خود بھی اگر سوچیں، آج سے 5 سال پہلے ہماری سوچ اور تھی، آج سے 10 سال پہلے آپ اپنی 10 سال پرانی کوئی ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کہیں گے اچھا میں ایسا تھا، مجھے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، مجھے تو ایسا ہونا چاہیے تھا۔ آپ اپنی پرانی کوئی تحریر پڑھ لیں تو آپ کو کبھی حیرت ہوگی کہ میں ایسا بھی لکھتا تھا، ایسا تو نہیں لکھنا چاہیے تھا، مجھے ایسا لکھنا چاہیے تھا۔ تو انسان خود کے فیصلوں پر بھی نظر ثانی کرتا ہے، اور کبھی اس کو خوشی ہوتی، کبھی پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانی اس مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے انسانوں کے کہہ رہا ہے تم غور نہیں کرتے؟ 23 سال کا عرصہ گزر گیا، میرے حبیب نے روز اول جو بات کہی، پہلے دن جو بات کہی، آخری دن بھی وہی بات ہے۔ کتنے حالات بدلے، مکہ معظمہ کا موسم اور تھا، یعنی وہاں کا لوگوں کا رویہ اور تھا، وہاں کی تلخیاں اور تھیں۔ شعب ابی طالب تم نے دیکھا، طائف کے بازار میں حضور گئے، پھر مدینہ منورہ میں آئے، اور یہاں سلطنت مدینہ منورہ بن گئی اور عظیم سلطنت کی بنیاد پڑ گئی۔ تو وہ حالات اور یہ حالات بظاہر زمین و آسمان کا ڈفرنس اور فرق، لیکن جو بات میرے حبیب نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد کہی، اس کے نزول کے بعد کہی، وہی آخری وقت تک میرے آقا کا موقف رہا۔ تو یہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے تم غور نہیں کرتے قرآن میں؟ غور تو کرو، دیکھو تو صحیح۔ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ جس طرح تم اپنے رویے چینج کر لیتے ہو، اپنے تعلقات چینج کر لیتے ہو، ایک شخص کے بارے میں سوچا بڑا اچھا بندہ ہے، لیکن بعد میں جب اس کے ساتھ معاملہ ہوا تو ہم بالکل ہی رویہ چینج کر لیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں برف تھی لیکن چھو کے دیکھا تو ہاتھ جلنے لگے۔ کبھی کبھی ہم کسی کے لہجے سے متاثر ہو کر اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بڑا میٹھا ہے، لیکن رویہ ہو، جب اس کے ساتھ معاملہ ہو
تو بڑا تلخ محسوس ہوتا ہے۔ تو انسانوں کے تجربات بدلنے سے معاملات بدلتے رہتے ہیں، لیکن محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ لوگوں نے ظلم بھی کیا، ظلم کے پہاڑ توڑے اور آسانیاں بھی آئیں، راحتیں بھی آئیں، لیکن حضور کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ قرآن مجید فرقان حمید جس لب و لہجہ میں اور جس شان و شوکت کے ساتھ اترا، پورے قرآن کریم میں آغاز سے اختتام تک 23 سال کے عرصہ میں کسی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور اگر یہ اس خبر کو رسول یا صاحبان علم کی طرف پہنچا دیتے تو ان میں سے خبر کا تجزیہ کرنے والے ضرور اس کے صحیح نتیجہ تک پہنچ جاتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم شیطان کی پیروی کر لیتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانثار صحابہ کرام تو موجود تھے جو دل و جان سے حضور کی ہر بات پر اعتماد کرتے تھے، لیکن انہی صحابہ کے اندر منافقین بھی چھپ جاتے تھے۔ اب منافقین کا عام مسلمانوں کو تو نہیں پتہ چلتا تھا، وہ تو خود کو مسلمان ہی ظاہر کرتے تھے، اور انہی صحابہ اور منافقین کے بیچ کچھ ایسے بھی تھے جو تھے تو مسلمان، نئے نئے مسلمان ہوئے لیکن ابھی ایمان مضبوط نہیں ہوا، کنفیوژن ہے، شکوک و شبہات ہیں، دل اسلام کی طرف ہی مائل ہے لیکن ابھی اسلام مضبوط نہیں ہے۔ تو منافقین کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں بیان ہوا۔ پہلے منافقین کے بارے میں کہ جب ان کے سامنے کوئی خبر آتی ہے، ایسی خبر جس سے ان کو لگے کہ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹیں گے، جلدی سے اس کو نشر کریں گے۔ مثلا کسی علاقے میں جانا ہے لڑائی کے لیے، تو اگر پتہ چلے کہ وہ بھی لڑائی کر رہے ہیں، وہ بھی تیاری کر رہے ہیں، لڑائی کی اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں، تو یہ مسلمانوں کو خبر پھیلائیں گے، اس لیے تاکہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر صغریٰ میں بدر میں جانا تھا کیونکہ مشرکین نے چیلنج دیا تھا، تو حضور نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم وہاں پر آئیں گے جنگ کے لیے۔ اب مسلمانوں نے تیاری شروع کر دی، خوب تیاری ہو رہی ہے۔ اب مشرکین مکہ چاہتے تھے یہ نہ آئیں، کیونکہ مشرکین لڑنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے آنا نہیں تھا، تو وہ چاہتے تھے یہ بھی نہ آئیں تاکہ اگر ہم نہ جائیں تو یہ بھی نہ آئیں اور ہماری عزت کا بھرم رہ جائے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا ہم عہد کر چکے ہیں کہ آئیں گے تو ہم جائیں گے۔ اب مشرکین نے کیا کیا، اپنے ایجنٹوں کو یعنی منافقین وغیرہ کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کر انہیں کہو کہ بڑی تیاری ہو رہی ہے، بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے، اگر تم گئے وہاں تو بچو گے نہیں۔ تو جب یہ بات صحابہ کرام تک پہنچی کہ بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے تو صحابہ اور جوش میں آ گئے، خوش ہو گئے، اچھا لشکر تیار ہو رہا پھر تو مزہ آئے گا جنگ کا، پھر تو اللہ کے رستے میں لڑنے کا لطف ہی دوبالا ہو جائے گا، یا ہم غازی ہوں گے یا ہم شہید ہوں گے۔ اب انہوں نے خبر کس لیے پہنچائی تھی؟ تاکہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو بیان کر رہا ہے کہ یہ ایسی خبر نشر کریں گے جو خبر پھیلانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہر خبر کو آگے پہنچانا یہ صحافت کی شان نہیں ہے۔ صحافت کی شان کیا ہے؟ جس خبر کی عوام کو ضرورت ہے اس کو پہنچایا جائے۔ ہمارے جو ادارے ہیں، بڑے مرکزی ادارے یا جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہہ لیتے ہیں، ان کی خبریں ہمارے چینلز ایسے ہی نہیں چلا دیتے، پرمیشن ہو تو چلاتے ہیں۔ کچھ خبروں میں فائدہ ہوتا ہے ملک کا تو چلا دیا جاتا ہے، کچھ خبروں میں نقصان ہوتا ہے، یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، صرف ہمارے ملک میں نہیں۔ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس کو روک لیا جاتا ہے جب تک اجازت نہ دی جائے کتنا حصہ اس کو نشر کرنا ہے۔ تو یہ منافقین کیا کرتے تھے، جو خبر ہوتی اس کو آگے نشر کر دیتے اور اس کا نقصان ہوتا۔ تو اس میں کچھ ایسے مسلمان جن کا بھی ایمان مستحکم نہیں ہوا، نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ ان کی خبروں سے متاثر ہو کر وہ بھی آگے خبر نشر کر دیتے۔ تو یہ یہاں پر تربیت کی جا رہی ہے، ایک تو بغیر تصدیق کے کسی بات کو آگے پھیلانی نہیں چاہیے، یہ افواہ ہے۔ دوسرا، جس بات کی تصدیق ہو جائے اس کو پھیلانے میں اگر نفع ہے تو آگے پھیلانا چاہیے، بغیر نفع کے اس بات کو بھی آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ بات سچی ہے لیکن اس میں دوسرے کی عزت کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو بھی آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، سو آپ
اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، آپ کو صرف آپ کی ذات کا مکلف کیا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، عن قریب اللہ کافروں کے زور کو روک دے گا، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اس کا عذاب بہت شدید ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا، یہ وہی جو کفار کا چیلنج تھا کہ بدر میں تم دوبارہ آنا تو ہم جنگ کریں گے، اس کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آپ اللہ کی راہ میں قتال کی تیاری کریں، آپ کریں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ کو صرف آپ کی ذات کا مکلف کیا جائے گا، یعنی آپ اپنی ذات کے متعلق جواب دہ ہیں کہ آپ نے خود تیاری کی تھی، آپ خود گئے تھے کہ نہیں گئے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ اے حبیب، کوئی بھی نہ جائے تو آپ کہیں میں محمد جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی نہ جائے تو آپ پھر بھی جائیے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے بھی تیار ہیں جانے کے لیے۔ اب اکیلے کیوں تیار ہیں جانے کے لیے؟ اس لیے کہ جتنی شجاعت، جتنی دلیری، جتنی طاقت ذات مصطفیٰ میں ہے ساری امت میں نہیں ہے۔ اس لیے حضور کو حکم ہے، حضور کو پابند کیا گیا کہ آپ ضرور جائیں گے، اور سرکار کریم علیہ السلام نے یہ عزم فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اللہ نے جب حضور کو حکم فرمایا، اللہ کا حضور کو حکم فرمانا اور حضور کا یہ کہنا میں تو اکیلا بھی جانے کے لیے تیار ہوں، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور سب سے بڑے شجاع ہیں، سب سے بڑے دلیر ہیں، اور جنگی تدابیر کو سب سے بہتر سمجھنے والے ہیں۔ اس لیے جنگوں کے معاملات میں بھی ذات مصطفیٰ سے ہمیں، آپ کے اسوہ حسنہ سے ہمیں اصلاح لینی چاہیے، اس کا ہمیں فائدہ ہے۔ تو فرمایا آپ کو آپ کی ذات کا مکلف کیا جائے گا، آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں۔ حضور نے جہاد کی ترغیب دی ہے، بار بار ترغیب دی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ حضور نے کہا ہے، میرے آقا کے فرمان سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ مخلوق میں سب سے سچی بات حضور ہی کی ہے نا۔ فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے جان دینا مجھے اتنا پسند ہے کہ ایک بار جان دے کر بھی میرا اطمینان نہیں، میں چاہتا ہوں پھر دوں، پھر دوں، پھر اللہ کے راستے میں جان دوں، بار بار اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دوں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان شخص نے اونٹنی کا دودھ دوہنے کے وقت کے برابر بھی جہاد کیا، اس کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے میں، دودھ نکالنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا ٹائم بھی اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا، اس کا خون بہا، وہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا بہت زیادہ خون بہہ رہا ہوگا، اور اس کے خون کا رنگ زعفران کا ہوگا، اور اس میں سے مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ عزت اللہ کے راستے میں زخمی ہونے والے کو عطا فرمائے گا۔ جو زخمی ہوا اللہ کے راستے میں، جو شہید ہوا، اس کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ اپنی نیت کر لیں اللہ کے راستے میں ہو صحیح جہاد، فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچانا نہ ہو، صحیح جہاد ہو، جب بھی ہو ہم اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ ایک تو جہاد ہے نا کفار سے لڑنا اعلاء کلمت الحق کے لیے، ایک جہاد یہ ہے غلبہ اسلام کی کوشش کرنا، یہ تو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں۔ غلبہ اسلام کے لیے اب تو ہمارے پاس اتنے سورسز ہیں، پوری دنیا تک میسج پہنچانا ہمارے لیے آسان ہے۔ ہر کوئی اپنی جیب میں گیجٹ لیے پھرتا ہے،
پوری دنیا تک ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، قرآن کا پیغام، حضور کی حدیث کا پیغام، اسلام کا پیغام. تو یہ جہاد تو ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی اللہ کے حکم پر، اور پھر اس سے آگے ارشاد ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. بڑی اہم بات ہے، جو اچھی شفاعت کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں ہماری دنیا داری میں بہت سارے کام ایک دوسرے کو کہلوا کر کروا لیے جاتے ہیں. ایک دوسرے کا منہ ملاحظہ، تو ایک دوسرے کے تعلقات کو ہم یوز کر لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کی فون کال کی وجہ سے بھی ہم بہت سارے کاموں کو کر دیتے ہیں. تو اگر تو کسی کے کہنے پر، کسی کی سفارش پر اچھا کام ہو رہا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے. اب اچھے کام کے لیے جس نے سفارش کی اور اچھا کام کروا دیا سفارش کر کے، تو فرمایا اس سفارش کرنے والے کو بھی اس اچھے کام کرنے والے جتنا ثواب ہوگا. مثلا آپ کسی کی ہیلپ خود تو نہیں کر سکتے تھے لیکن کسی سے کروا سکتے تھے، تو آپ نے کہا یار میں اس کو جانتا ہوں، یہ بندہ واقعی میرے علم میں ہے، میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں یہ واقعی ضرورت مند ہے، تو اس کی آپ ہیلپ کر دیں. اس نے آپ کے بہاف پر ہیلپ کر دی اس کی. اب جس نے ہیلپ کی ہے اس کو ثواب تو ہوگا، جتنا اس کو ثواب ہوگا کہنے کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ہوگا کہ آپ نے اس کو ترغیب دی ہے. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے، سفارش غلط کام کی ہو یا گناہ والے کام کی ہو، تو جس نے گناہ کیا ہے جتنا اس کو گناہ ہوگا سفارش کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا. اس سے آگے مسلمانوں کے آپس میں تعلقات بہتر بنانے کا ایک بڑا اہم ٹول سلام، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے. اور جب تم کو کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام کرو یا اسی لفظ کو لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. تو جب تمہیں سلام کیا جائے تو تمہیں بھی چاہیے کہ سلام کرو اور کوشش کرو اس سے بہتر لفظ کے ساتھ جواب دو. مثلا سنن ابو داؤد میں ہے، ڈیٹیل ہے کہ کسی نے سلام کیا السلام علیکم، تو اب جواب کیا دیا صحابہ نے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس نے السلام علیکم کہا اور جواب میں وعلیکم السلام، یہ اس نے جو کہا تھا وہ کہہ دیا اور ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا. کسی نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کا اضافہ کر دیا. اور ایک حدیث میں ومغفرتہ کا لفظ بھی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. تو جب کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر یعنی اس کے ساتھ مزید لفظ بڑھا کر سلام کا جواب دیا جائے یا اسی لفظ کو لوٹا دیا جائے، وعلیکم السلام ہی کہہ دیا جائے. تو یہ ضرور کہنا چاہیے. ہاں جس کو سلام کیا وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر جواب نہیں دے گا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو جواب دینا اس پر لازم نہیں ہے، یا کھانا کھا رہا ہے تو اب بھی اس پر جواب دینا واجب نہیں ہے، دے دے تو بہتر ہے. سو رہا ہے تو اس پر جواب دینا واجب نہیں. اس کے علاوہ عام طور پر جو معاملات ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی مسلمان سلام کرے تو ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم اس کو جواب دیں، لیکن اگر غیر محرم سلام کرے تو پھر جواب دینا واجب نہیں ہوتا. غیر محرم کو غیر محرم کے سلام کا جواب نہ بھی دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ اگر کوئی خدشہ ہو فتنہ کا تو جواب نہ دینا واجب ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی دو مسلمان ملاقات کے بعد مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے الگ ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے. اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. ہم کہتے ہیں جو انہیں نہیں کیتا تو میں بھی نہیں کرتا، یہ تو اس کو کرنا چاہیے تھا، میں بیٹھا ہوا تھا وہ آیا تھا تو اس نے نہیں سلام کیا تو میں کیوں کروں اس کو سلام؟ بھائی نہ کرو، لیکن اجر بھی تو دیکھو نا، کام اسی کا تھا جو آیا ہے سلام کرے، رائٹ اسی کا تھا، اس کو چاہیے تھا جو آنے والا ہے وہ بیٹھے لوگوں کو سلام کرے گا.
یہ طریقہ یہی ہے. لیکن اگر وہ نہیں کر رہا تو تمہارے پاس تو موقع ہے نا اجر کمانے کا. حضور کی حدیث ہے نا، میں سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 5197، ریفرنس نمبر بھی میں نے آپ کو بتا دیا. کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ. ہم نے لوگوں کا پسندیدہ بننا ہے یا اللہ کا پسندیدہ بننا ہے؟ اگر اللہ کا پسندیدہ بننا ہے تو پھر جو ناراض ان کو سلام کرنے میں پہل کر لو. یہ عید کا موقع، یہی تو ہے موقع. عید ملنے کے بہانے، عید کی مبارک دینے کے بہانے فون کرو، سلام کرنے میں پہل کر لو. اس حدیث پر عمل کرنے کی آج نیت کر لیں. یقین کریں جمعۃ الوداع کا لطف دوبالا ہو جائے گا. ہم سب نیت کر لیں. جن سے بول چال بند ہے، جو خصوصاً ذو رحم رشتہ دار، خونی تعلق والے، جن سے رابطے ٹوٹے ہوئے ہیں، حضور کی اس حدیث سے فائدہ لیتے ہوئے آج ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو سلام کریں گے، فون کریں گے، مبارکباد دیں گے. اور اگر عیدگاہ میں، مسجد میں کہیں ملاقات ہوئی تو بڑھ کر سلام کریں گے. اور اگر اس سے بھی بہتر کرنا ہے تو گھر میں جا کے سلام کر لیں. عید کا موقع ہے، خوشیاں بانٹنے کا موقع ہے. یہی تو خوشی ہے. جب سنتیں پڑھی جا رہی ہیں نا، سنتیں ہو رہی ہیں، فجر کی نماز ہے، کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، کچھ سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو باہر سے ہم آئیں اونچی آواز سے سلام کریں تو یہ بہتر نہیں ہے نا. وہ حرج ہوگا، وہ متوجہ ہوں گے جو نماز پڑھ رہے ہیں. آہستہ اگر کوئی بیٹھا ہوا اس کو آہستہ سلام کر سکتے ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث سے فائدہ لیتے ہوئے آج یہ کام کرنے کی نیت کر لیں. بس ایک آیت رہ گئی رکوع ختم ہونے کی. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. وہ ضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں. ضرور ہم سب نے جمع ہونا. لیجمعنکم، ضرور جمع کرنا ہم سب کو اس نے قیامت کے دن، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، وہ کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی؟ سب سے سچی بات اللہ کی ہے. اور سچی بات یہاں کیا بیان ہوئی؟ قیامت کے دن ضرور اس نے تم سب کو جمع کرنا ہے. لہٰذا رمضان شریف ہو یا نہ ہو، اس کے گھر کے ساتھ اپنا رابطہ نہ ٹوٹنے دینا. رمضان ہو یا نہ ہو، سجدوں سے متنفر نہ ہو جانا. حی علی الصلاح کی آواز بلند ہو اور تم کہو چلو ٹھیک ہے اب تو رمضان شریف گزر گیا. جیسے رمضان میں نماز فرض ہے، رمضان کے بعد بھی فرض ہے. اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، اعمال صالحہ نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.